حرام آج کے دور میں انیق صاحب وہ نہیں کھاتا جسے حرام ملتا نہیں ہے، شراب وہ نہیں پیتا جسے شراب ملتی نہیں ہے۔ آج آپ کو حرام ملے، حرام کے سارے اسباب مل جائیں، لیکن آپ ایک ایسے بیوروکریٹ ہیں کہ حرام، ٹھیکے، ٹینڈر، کمیشن، رشوت، سود، سارے کے سارے تمام وسائل میسر ہیں، مگر آپ محض اپنی تنخواہ اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر گزارا کرتے ہیں۔ خدا کا ولی تو یہ ہے، اللہ کی ولایت تو اس کو حاصل ہے۔ یہ ہے دراصل اس دنیا کے اندر چلتا پھرتا وہ بندہ مومن، وہ رجل مومن جس کا قرآن جگہ جگہ تذکرہ کر رہا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگوں سے دنیا بہرحال خالی نہیں ہے۔ ہم مختلف محکموں کے اندر دیکھتے ہیں کہ جس سیٹ پر وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، چاہے کمانا چاہے تو خدا جانے وہ کروڑوں اربوں کما سکتا ہے، مگر وہ مہینے کے آخر کے اندر اپنی 70,000 80,000 روپے کی تنخواہ لے کر کے جاتا ہے۔ اس کی حالت یہ ہے کہ حق حلال کی روزی سے اس کی اپنی گاڑی چونکہ نہیں مل سکتی، لہذا وہ گاڑی کے بغیر ہے۔ بڑا گھر نہیں مل سکتا تو وہ چھوٹے گھر پر ہی قانع ہے۔ یہ ہیں خدا کے اولیاء بندے، یہ ہے دراصل اس مملکت پاکستان، اس ریاست پاکستان کے مخلصین ترین افراد۔ یہ ہے مخلصین کا طبقہ، حنفاء للہ، جو اللہ کے لیے یکسو ہو جایا کرتے ہیں، اور اللہ کو ایسے یکسو لوگ پسند ہیں۔ یہ لوگ زمین کا نمک ہوتے ہیں، یہی لوگ امت پہاڑی کا کا مکھن چراغ ہے۔ ہوتے جی ہیں، ہاں، بالکل۔ اور ایسا نہیں کہ زمین بانجھ ہو گئی، ایسے لوگ نہیں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ۔ مفتی صاحب نے وہ اللہ کے سائے والی بات ہمیں بیان کی تھی، 7 افراد کو اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، بخاری کی روایت۔ اس میں ایک وہ بھی ہوگا جس کو ایک بڑے خاندان کی خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی ہو، اور وہ اللہ کا بندہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس سے رک جائے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 7 قسم کے افراد اللہ کے سائے میں ہوں گے، جن میں یہ بھی ہوگا جس کو یہ ساری دعوت پیش کر دی گئی، اور پیش کرنے والی بھی اونچے خاندان کی کوئی خوبصورت عورت ہے، اور سارے اسباب میسر ہیں، اور وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے باز آ جاتا ہے۔ یہ 7 افراد میں یہ شخص بھی شامل ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے سائے میں اللہ جگہ عطا فرمائے گا جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک کا تذکرہ شجاع بھائی نے اس حدیث کے اندر کر دیا، ایک کا تذکرہ میں بھی اضافی طور پہ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان بھائیوں کو بھی وہ پیغام مل جائے۔ نوجوان عبادت گزار، یعنی دیکھیں کیسی حکیمانہ بات ہے کہ نوجوان کا معاملہ یہ کہ گناہ کے شہوت کے سارے اسباب میسر ہیں، مگر لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب کر رہا ہے۔ مفتی صاحب، عبادت کیا ہوتی ہی جوانی کی نہیں ہے، اصل تو اللہ کا در مخاطب جوانی نوجوان ہے۔ توبہ کردن شیوہ پیغمبری۔ بالکل بالکل بالکل۔ اللہ اکبر۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، میں بڑا حیران ہوا، کہنے لگے کہ قرآن کا مخاطب اصل میں نوجوان ہے، اس لیے کہ 90 سال کا بوڑھا، 80 سال کا جو بوڑھا ہے اس کے لیے تو رعایتیں ہیں، اور بچپن تو عدم تکلیف کا، غیر مکلف ہونے کا، غیر مسئولیت کا زمانہ ہے۔ تو قرآن کا، حدیث کا، نبی کا، انبیاء کا مخاطب حقیقی وہ امت کا نوجوان ہوتا ہے، اس لیے کہ سب کچھ وہ کر سکتا ہے۔ آپ حج پر جاتے ہیں، بتائیے بیچارے ہمارے بر صغیر کے وہ بوڑھے افراد جن کی کمریں جھک گئیں، لاٹھی ہاتھ میں لی ہوئی ہے، بتائیے بیچارے حج کرتے ہیں، دیکھنے والوں کو بھی ترس آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب یہ بیچارے کس طرح عرفات جائیں گے، منی کیسے جائیں گے، مزدلفہ کیسے جائیں گے۔ حج کی عبادت جوانی کے اندر، جہاد کی عبادت جوانی کے اندر، تبلیغ اسلام کے لیے سفر جوانی کے اندر، لکھنے پڑھنے کی طاقت اور قوت، آنکھوں کی قوت بصارت، کانوں کی قوت سماعت، یہ کب ہے؟ جوانی کے اندر۔ قرآن کا مخاطب نوجوان ہے، اس لیے آج اگر نوجوان لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب کے زیور سے آراستہ ہو جائے، اس سے زیادہ رشک کے ملائک کوئی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ کہف میں جائیے، ان نوجوانوں کا ذکر کرتا ہے جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کو ترجیح دی جان بچانے کے مقابلے میں، ہجرت کر گئے۔ قرآن یوسف علیہ السلام کی حیا کا ذکر کرتا ہے ان کی جوانی کے عالم میں۔ قرآن ابراہیم علیہ السلام کے اس اقدام کا کہ پوری قوم سے ٹکر لینے کو تیار ہو گئے، تو فتن، نوجوان کا لفظ وہاں پر بھی آتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ فرعون جیسے ظالم اور جابر کے مقابلے میں جب موسیٰ علیہ السلام نے تحریک برپا کی تو اصلاً اولاً ان کا ساتھ دینے والے بھی وہ جوان تھے۔ تو بڑی خوبصورت بات مفتی صاحب نے بیان فرمائی کہ اولین مخاطبین تو وہ جوان ہیں یا نوجوان ہیں، اور قرآن یہ واقعات پیش کر کے گویا یہ تو رہتی دنیا کے لیے ہے نا، اور اولاً ہم مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو آج کے نوجوانوں کو تو قرآن اصحاب کہف کو پیش کرتا ہے، مثال کے طور پر سیدنا یوسف کو پیش کرتا ہے علیہ السلام، سیدنا ابراہیم کو پیش کرتا ہے علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو پیش کرتا ہے قرآن حکیم۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو پیش کرتا ہے، اور آپ کی اس پر ابھی جوڑتے ہیں ایک بات، لیکن آپ نے جو بات فرمائی مجھے پھر قول رسول یاد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دین کو
ایک ضعیف مومن کے مقابلے میں قوی مومن بالکل زیادہ درکار ہوتا ہے. ترمذی کی روایت ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. اللہ قوی مومن جو ہے یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے ضعیف اور کمزور ناتمام مومن کے جزاک مقابلے میں. اللہ جزاک اللہ. موسیٰ